السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ سامعین 28واں پارہ ہے۔ اس بارے میں 2-3 آیت کریمہ پڑھ کر کے میں آپ کے سامنے مختصراً ان آیات کی ترجمہ اور ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین، میں نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار کا مسئلہ بیان کیا۔ زہار کس کو کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے اوپر ایسے ہی حرام ہو جیسے کہ میری ماں میرے اوپر حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں جب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا تو مشرکین جب اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ آج سے تم میرے اوپر ایسے ہی حرام ہو جیسے کہ میرے اوپر میری ماں حرام ہے۔ تو یہ آیت حضرت خولہ بنت ثعلبہ انصاریہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر اوس بنت صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، کہہ دیا کہ آج سے تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی جس طرح سے میری ماں میرے اوپر حرام ہے ایسے ہی آج سے تم میرے اوپر حرام ہو۔ چونکہ یہ ابتدائی اسلام کا تھا اور زمانہ جاہلیت میں یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ جب کوئی یہ کہہ دے تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی۔ اب جب انہوں نے بھی یہی مسئلہ کہہ دیا تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے، اس کا کوئی مسئلہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بات چیت چل رہی تھی جس کو اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے شکایت کر رہی تھی یا آپ سے جھگڑ رہی تھی، وتشتكي الى اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم دونوں کے سوال و جواب کو سن لیا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ اللہ کے نبی اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ پہ دونوں بحث کر رہے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی کہ میرے لیے کوئی تو مسئلہ ہوگا، اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے مجھے میرے اوپر اپنے اوپر مجھے حرام کر لیا ہے، کوئی مسئلہ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی مسئلہ اللہ کا نازل نہیں ہوا، کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں بحث کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی کہ میرا کوئی تو مسئلہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مسئلے کا حل نکال دیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح کہہ دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اب اس عورت سے وہ مل نہیں سکتا، اس کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا جب تک کہ وہ فدیہ نہ دے دے۔ پہلے تو مکمل حرام ہی تھا، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے یہ غلطی کر لی ہے تو تم کو فدیہ دینا پڑے گا، اس کے بعد تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا یا مسلسل 60 روزے رکھنا۔ اگر بلا کسی عذر کے اس نے 50 پر 8 روزے رکھے، 50 پر 9 روزے رکھے بھی اگر اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو وہ روزہ سب کے سب بیکار، اس کو پھر سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یا پھر اگر اس روزے کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ جب وہ یہ فدیہ ادا کر دے گا اس کے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے، اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ فدیہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، کہہ دیا تو کہہ دیا، حرام ہو گیا، آپ اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری ماں نہیں ہے اس کو تو ماں کہہ دینے سے تمہاری ماں نہیں بن جاتی ہے، لیکن چونکہ تم نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو اس غلطی کا تم کو کفارہ دینا پڑے گا، اور ان 3 میں سے کوئی ایک تم کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یا تو تم غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جب یہ فدیہ دے دو گے اس کے بعد ہی تم اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا نام ہی سورہ مجادلہ رکھ دیا، بحث و تکرار، جو کہ اللہ کے نبی سے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ تکرار کر رہی تھی کہ آپ کو کوئی تو کوئی مسئلہ دینا ہی پڑے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا یہ حل کر دیا۔ یعنی آج بھی اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے اوپر میری ماں کی طرح ہو، یا تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا جب تک کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک فدیہ وہ ادا نہ کر دے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں صحابہ کرام کے جذبہ کو ذکر کیا ہے، اور مہمان رسول کی ضیافت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود اس کے سخت ضرورت مند ہیں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخیلی سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتے ہیں، صحابہ کا جذبہ دیکھیے، کتنے غریب تھے لیکن ان کا دل کتنا بڑا تھا، یہ زہد تھی۔ ایک مہمان آتا ہے، اور مہمان آنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں، سارے گھر میں پیغام بھیجایا بیویوں کے پاس کہ کچھ ہے، ایک مہمان کو تھوڑا سا کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ غربت کے عالم ہے صحابہ کرام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کراؤں گا، لیکن صحابہ کو بھی اتنا یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرے گھر میں اتنا ہے کہ میں اس کو کھلا سکوں۔ بہرحال کہہ دیا، گھر گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے کھلانے کے لیے؟ کہا تھوڑا سا کھانا ہے جو ہم نے بچوں کے لیے رکھا، صرف بچوں کو ہی کھلا سکتے ہیں، بچے کھا لیں گے تو ہم دونوں کو بھی بھوکا سونا ہی پڑے گا۔ یہ ہے غربت کے عالم صحابہ۔ صحابہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کام کرو، آج ہم اپنے بچے کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بھوکے سو جائیں گے، مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، نبی کا مہمان ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تھوڑا سا کھانا آپ سامنے رکھیں گے تو کہیں مہمان رسول اپنا ہاتھ نہ روک لے، کہ وہ یہ کہنے دے کہ میں نہیں کھاؤں گا، کہ تھوڑا سا کھانا میں کھا لوں تو آپ کیا کھاؤ گے۔ تو دونوں میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں۔ کیا مشورہ کرتے ہیں؟ کہ جب میں مہمان کو گھر میں لے کر کے آ جاؤں اور کھانا سامنے رکھ دو تو تم چراغ بجھا دینا، اندھیرا کر دینا، اور تب تک چراغ نہیں جلانا جب تک کہ وہ کھانا کھانا لے، اور میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہوں گا۔
اور میں بھی ایسے اندھیرے میں کچھ ایسی حرکت کروں گا کہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پلاننگ چل رہی کہ ایک مہمان کو کھانا کھلائے، کہیں وہ بھوکا نہ اٹھ جائے میرے دسترخوان سے۔ دونوں میاں بیوی پلاننگ کے ساتھ بچوں کو بھوکا سلا دیا، چراغ بجھا دیا گیا، صحابی رسول ساتھ میں بیٹھے ہیں مہمان کے، لیکن کچھ کھا نہیں رہے، مہمان کھا کر کے چلے جاتے۔ فجر کی نماز میں جب اللہ کے نبی سے اس صحابی کی ملاقات ہوتی ہے، میرے نبی پہلی بشارت سناتے ہیں کہ آج رات تم میاں بیوی نے جو بات کی ہے یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمہارے شان میں قرآن کی یہ آیت نازل کر دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ہے جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ وہ خود اس کے سخت ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ سوچئے ذرا، یہ سن لینا اور سنا دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن یہ واقعہ کر گزرنا، ایسے معاملات کر گزرنا بہت مشکل ہے۔ صحابہ مکہ سے جب ہجرت کر کے آتے تھے، صحابہ کرام کو رہنے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ اپنے سب کچھ اپنے مسلمان بھائی کو دینے کے لیے تیار تھے، حتیٰ کہ ان کے جذبہ ایمانی کو یہ دیکھیے کہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم میری دو بیوی ہیں، ان میں سے دیکھ لو، دونوں کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند آئے میں ان کو طلاق دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ یہ ایمانی جذبہ تھا اور یہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا ان کے اندر۔ صحابہ کو جب اللہ کے نبی نے بھائی چارے قائم کرایا تو صحابہ نے کہا کہ آج سے ہم اپنی جائیداد کو تقسیم کرتے ہیں، دو حصوں میں بانٹتے ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ لیکن صحابہ بھی اتنے متقی پرہیزگار مکہ سے ہجرت کرنے والے، ایسا نہیں کہ مجھے موقع مل رہا ہے تو سب ہڑپ لو، کہتے نہیں، ہم آپ کا کچھ بھی نہیں لیں گے، نہیں لیں گے ہم آپ کا، آپ مجھے کام دیجئے، ہم آپ کے گھر میں کام کریں گے، آپ کے کھیتوں میں کام کریں گے، پھر آپ مجھے مزدوری دیجئے، ہم وہ مزدوری لے لیں گے۔ یعنی ایک تو اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے، دوسرا لینے کو تیار نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کا کیسے لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی غنا، دلوں کی مالداری، رب نے اسی کو کہا جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ بخیل نہیں تھے صحابہ، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے صحابہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ تاریخ میں واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک صحابی کی، غریب صحابی کے گھر میں ایک بکرے کا سرا آیا، تحفے میں کسی نے دیا تو اس نے کہا کہ میرا پڑوسی میرے سے بھی زیادہ غریب ہے، میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ دیا ہوا تحفہ اپنے کو دیتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میرے سے زیادہ غریب تو میرا پڑوسی ہے، وہاں جاتا ہے اور وہی سرا 7 گھروں سے چکر لگا کر کے پھر پہلے گھر میں آ جاتا ہے۔ 7 گھروں میں چکر لگایا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں آ جائے، چلو پکا کے کھا لیتے ہیں، سب گھوم پھرا کر کے پھر وہیں پہ آ جاتا ہے جہاں سے وہ سرا چلا تھا۔ تو یہ جذبہ تھا، اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ سوچ اور فکر تھی۔ آج ہمارے اندر اس کا 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ آج کون غریب ہے؟ غریب ہی رکھو اس کو۔ اسلام نے اسی نظام کو میں بارہا کہتا ہوں، یہ زکوٰۃ کا جو سسٹم اللہ نے مسلمانوں کے اوپر جو فرض کیا تھا، اسی لیے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ غربت ختم ہو جائے۔ مالداروں کو چاہیے تھا کہ ان کو دے کر کے ان کی غربت کو ختم کریں۔ تو یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ مسلمان وہ ہیں، ایمان والے صحابہ وہ تھے جو اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے تھے جبکہ وہ خود اس کے محتاج تھے۔ آج اگر ہم کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں نا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے تب دیتے ہیں، اور صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی دیتے تھے۔ یہ ہے فرق ہمارے اور صحابہ کے درمیان۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میرے صحابہ ایک مد، ایک سا جو اور گیہوں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے اور تم سونے کا پہاڑ صدقہ کر دو، سونے کا پہاڑ کہاں ہے اور 2-4 کلو آٹا اور گیہوں کہاں ہے؟ رب کہتا ہے اگر تم، میرے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم سونے کا پہاڑ بھی دے دو اور میرے نبی نے 2-4 کیجی اگر چاول گیہوں خرچ کیا ہے تب بھی تم میرے صحابہ کے ثواب کے برابر نہیں پا سکتے، وہ مقام تمہارا نہیں ملنے والا۔ یہ مقام تھا صحابہ کا،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کرتے تھے، اور آج ہمارے پاس ہے تو اس میں سے 90% رکھ کر کے ایک 10% 2% ہم خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کی ہے۔ پھر آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت جو سورہ صف کی ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ جو کام آپ نہ کرو، جس کام کو جو کام آپ نہیں کرتے اسے آپ دوسروں کو بھی حکم مت دو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم وہ بات کہو جس کو تم خود نہ کرو۔ یعنی دوسروں کو آپ بھلائی کا حکم دو، دوسروں کو برائی سے روکو، لیکن آپ کے اندر یہ چیز خود نہیں ہے تو رب کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ رب کہتا ہے پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے کو سدھارو، پہلے اپنے اندر اصلاح پیدا کرو، پھر دوسروں کو تم یہ کہو، یہ پیغام دو۔ اگر تم خود کو بھلا بیٹھے ہو اور دوسروں کو بھلائی کا حکم بھی دیتے ہو، دوسروں کو برائی سے روکتے بھی ہو، تب بھی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا بیٹھے ہو؟ یہ دین کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، دنیاوی معاملے میں ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملے میں سب کچھ پہلے میں آگے رہوں گا، بعد میں آپ کے بارے میں سوچوں گا، لیکن دینی معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے آپ کو حکم دے گا، بعد میں کروں گا تو کروں گا، نہیں کیا تو بھی چلے گا۔ رب کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو خود تم نہیں کرتے اسے دوسروں کو تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہو؟ تمہیں دوسروں کی فکر ہے اور اپنی فکر نہیں ہے۔ پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی بھی فکر کرو۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ دوسروں کو بھی نصیحت کیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات یہ بتائی ہے۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جب اس پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بری مثال دیا ہے اس کی۔ اللہ کہتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے، تورات دیا، تورات پہ عمل کرنے کے لیے کہا۔ کیا ہے آج بھی دیکھیے، انجیل اٹھائے پھر رہا ہے، گود میں لیے پھر رہا ہے، لیکن اس میں کیا کہا ہے اس پہ عمل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی جو کتاب لیے پھر رہا ہے، قرآن لیے پھر رہا ہے، تورات لیے پھر رہا ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، ان کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جس کے پیٹھ کے اوپر کتابوں کی گٹھری لاد دی گئی ہے، لیکن اس گدھے کو خود پتا نہیں ہے کہ میری پیٹھ میں کتاب ہے، کوڑا کچرا ہے، ہیرے موتی ہے، کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے گدھا صرف بوجھ ڈھونا جانتا ہے۔ اس کی پیٹھ میں آپ وزن لاد دیجئے، وہ لے کے چلے گا، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کی پیٹھ میں ہیرے موتی کا بوجھ ہے، کوڑے کچرے کا بوجھ ہے، کس چیز کا وزن ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا ان لوگوں کی مثال ایسے ہی گدھے کی طرح ہے، بس کتاب لیے اٹھے پھرے چل رہا ہے، کتاب نہ پڑھتا ہے صحیح سے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جس طرح سے گدھے کو کوئی فرق نہیں کہ میری پیٹھ میں کیا ہے، ایسے ہی ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ
کہ آج یہی حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے کہ قرآن لیے پھر رہا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، عزت تو ہے، لیکن اس قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، اس قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اس قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے. اس کی مثال ایسے گدھوں کی طرح ہے، کتاب اپنے سر میں لیے اٹھے پھرے بھاگ رہا ہے. کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا عمل کرنے کے لیے کہہ رہا؟ کس سے منع کیا ہے؟ اس سے کوئی مطلب نہیں. مسلمان آج گمراہ کیوں ہے؟ مسلمان آج شرک میں کیوں ہے؟ مسلمان آج بدعات میں کیوں ہے؟ مسلمانوں کے اندر اتنی غلطیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مانتا تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کو، لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے، بس گدھے کی طرح وہ بھی اٹھائے پھر رہا. اللہ نے کہا یہ بہت بری مثال ہے، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے گدھے کی طرح. اللہ خود کہتا ہے یہ بہت ہی بری مثال ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، ذرا سمجھو، ذرا قرآن کو پڑھو. اگر ایسے ہی رہو گے تو گویا کہ تم ایک گدھے کی طرح ہو جس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کیا ہے، ہم کو یہ بتایا ہے کہ تم گدھے کی طرح نہ بنو کہ قرآن کو صرف ہاتھ میں لیے گود میں اٹھائے پھرتے رہو اور اس کو پڑھو ہی نہیں، سمجھو ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہ کرو، تو ایسی مثال ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہودیوں کو دی ہے، لیکن اگر وہی حالت ہماری رہی تو اس مثال میں ہم بھی آ جائیں گے. ہمارا بھی شمار اسی میں ہوگا جو قرآن کو پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں. اور آج مسلمانوں کی اکثریت اسی حالت میں ہے، قرآن نہیں پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ان کو سمجھاؤ تو ان کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہی مسلمان سب کو ماننا بھی چاہیے. لیکن عمل کون کرے گا؟ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع کرتا ہے کہ تم گدھوں کی طرح صرف کتاب اٹھائے مت پھرو، بلکہ اس کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.